جنہوں نے روحانیت کی قدر اور منزلت کو سنوارا، جنہوں نے روحانیت کی پہچان کروائی، جنہوں نے تن من روحانیت السلام علیکم۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری باتوں کو اور میری تلقین کی روشنی میں سنیے اور سمجھیے۔ میرا چینل ہے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اس میں آپ میری گفتگو کو سنتے چلے جائیے۔ کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کی تاریخ اور تہذیب کو متاثر کرنے والی علمی اور روحانی شخصیات میں یوں تو کئی نام آتے ہیں، جنہوں نے روحانیت کی قدر اور منزلت کو سنوارا، جنہوں نے روحانیت کی پہچان کروائی، جنہوں نے تن من روحانیت اور من کنتم کو سمجھایا، جنہوں نے روحانیت کی اے ٹو زی کو لے کر چلے اور جو منبع تجلیات کہلائے۔ وہ کون ہے؟ آج کی میری گفتگو سنیے گا اور امید کروں گا کہ آپ اس کو بڑے آسان لفظوں میں سن کے سمجھنے کی کوشش تو کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی علمی اور روحانی شخصیت نے انسانیت پہ جو اثرات مرتب کیے اور لاتعداد انسانوں کی زندگی پر ان منٹ نقوش چھوڑے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ اپنوں اور بیگانوں سب نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا اور مستشرقین نے بھی آپ کے حالات زندگی اور کارناموں کو بیان کیا ہے۔ اہل اسلام کا وہ طبقہ جو تصوف اور صوفیہ کے طریقوں سے دور رہا ہو، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کی کرامات کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ آپ کلزم شریعت کے بھی ماہر ہیں اور بحر حقیقت کے بھی عظیم شناور تھے۔ آپ نے شریعت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھتے ہوئے تعلیمات اسلامیہ کو قلب اور روح کی گہرائیوں میں اتارا۔ آپ کے ایک ہاتھ میں شریعت کا جام تھا اور دوسرے میں طریقت کا جام تھا۔ جہاں آپ نے علم کے چراغ روشن کیے، وہیں یہ معرفت کے پھول بھی بکھیرے۔ آپ کے انداز تعلیم اور منہج تربیت نبوی طریقے تعلیم و تربیت کا عکس سے جمیل تھا۔ قصیدہ غوثیہ میں ایک مقام پر آپ خود فرماتے ہیں، ہر ولی کے لیے ایک نقش قدم ہے جس پر وہ چلتا ہے، بے شک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بدر کامل ہیں ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ یہ غوث پاک نے یہ کہا۔ جب ہم آپ کی زندگی کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچپن کا زمانہ تھا، اس زمانے سے لے کر جوانی کا زمانہ، لڑکپن کا زمانہ اور پھر دم وصال تک عنایت ربانی آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ آپ کی شخصیت کو ظاہری اور معنوی لحاظ سے خوب سنوارتی ہے۔ خاندانی نجابت اور شرافت اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست اور سیدہ ام خیر فاطمہ بنت سید ابو عبداللہ سومئی جیسی ہستیوں کے ملاپ سے دریائے دجلہ کے قریب جیلان کے کوہستان میں قصبہ نیف میں 471 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ بچہ افق کے ولایت پر بدر منیر بن کر چمکتا ہے۔ بچپنے میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث پرورش اور تعلیم کی ساری ذمہ داری نانا جان اور
والدہ کے قدموں پر آ پڑی۔ جیلان میں ابتدائی تعلیم کے بعد حصول علم اور زیارت صالحین کے لیے آپ مختلف جگہوں پہ پہنچتے رہے۔ اس راستے میں آپ جو مشکلات اٹھاتے اور مجاہدات کرتے ہیں، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ خود فرماتے ہیں کہ جس قدر مشقتیں اور صحبتیں مجھ پر پڑی تھیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ شیخ حماد بن مسلم الدباس جیسے شیخ تربیت اور حضرت ابو سید ماخرمی جیسے شیخ طریقت بزرگوں کے فیض سے خوب فیض ہو کر آپ مرشد شیخ ابو سید محرمل کے قائم کردہ مدرسہ لطیفیہ بدرس اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مقرر ہوئے، درس و تدریس دینے کے لیے۔ اور پھر اس مدرسے کی جدید تعمیر کر کے اس کا نام مدرسہ قادریہ رکھا، جہاں سے ہزاروں تشنگان علم و معرفت اور روحانیت کے عاشق لوگ اپنے اپنے حصے کا پانی پینے کے لیے آتے رہے۔ حافظ عبد الغنی مقدوسی اور شیخ مفق الدین بن قدامیہ جیسے محدث و فقیہ آپ کے طراز میں سے ہیں۔ آپ کے درس و تدریس کی مدت کم و بیش 33 سالوں پر محیط ہے۔ حافظ ابن کثیر آپ کے علمی کمالات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بغداد جا کر آپ نے حدیث کی سماعت کی اور اس سے اپنا شغل قائم رکھا، یہاں تک کہ اس میں پوری مہارت حاصل کر لی۔ حدیث و فقہ علوم حقائق میں آپ کو طویل بہت مہارت حاصل رہی۔ حضرت محبوب سبحانی مختلف علوم و فنون کا طرز دیا کرتے تھے، واز کیا کرتے تھے، سپیچ کیا کرتے تھے۔ تقریباً 13 علوم میں کلام فرماتے تھے آپ، 13 علوم میں آپ کلام فرماتے تھے۔ غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں مقام میں قطبیت پر فائز ہو گیا اور میں نے سعادت بندی کو پا لیا مولا کل کی بارگاہ سے۔ یہ ہے غوث العظم دستگیر۔ آپ اپنے وقت کے مفتی حنابلہ بھی تھے اور مشکل مسائل کے سلسلے میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، لوگ مسائل آپ سے پوچھتے تھے۔ جیسے محدث جب آپ کی مجلس سے علم کو حاصل کرتے اور آیت طیبہ کے 40 معنی بیان کرتے آپ، تو لوگ حیران ہو جاتے، کمال ہوتا، کتنا علم تھا آپ کا۔ اور آپ کی محفل میں 70,000 کے قریب لوگ سننے آتے تھے، انسان بھی اور دوسری رجال الغیب بھی، کہ آپ کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ غوث پاک کو سمجھے ہوں۔